ماہ کامل سے عقیل ایسے بدی کا حرف ظاہر ایک قلم دل سے خلیق سے کہ جیتے جی لیا بدلا نہ قاتل سے وظیف ایسے کہ توڑا نہ جو حضرت نے مشکل سے قوی ایسے کہ دروازہ اکھاڑا باب خیبر کا آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ احمد علی کے شعر کی ہے رزمگاہ میں دہشت سے تعلقہ ہے اردو کی سپاہ میں ہر چند ابھی سواریے صفدر ہے راہ میں اور بجلی چمک رہی ہے اردو کی نگاہ میں غل ہے وہ شیر قصد کیے ہے ترائی کا اور پھر معرکہ ہے آج علی کی لڑائی کا ناگہ صدا بلند ہوئی طبلِ جنگ کی اور جو تھے بہادر ان کے دلوں نے امنگ کی نکلے نقیب اور یہ صدا بے درنگ کی باغیں اٹھاؤ اسب کمیتو فرنگ کی نامی جواں جو ہے وہ لڑے اس دلیر سے اب سامنا ہے شیر الہی کے شیر سے ناگاہ صدا بلند ہوئی طبلِ جنگ کی اور جو تھے بہادر ان کے دلوں نے امنگ کی نکلے نقیب اور یہ صدا بے درنگ کی باغیں اٹھاؤ اسب کمیتو فرنگ کی نامی جواں جو ہے وہ لڑے اس دلیر سے اب سامنا ہے شیر الہی کے شیر سے اب سامنا ہے شیر الہی کے شیر سے پہنچے جو دستگی میں اڑائے ہوئے فرس گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کی بس دیکھی صفیں جمی جو چپو راس پیش و پس نعرہ کیا کہ نہر میں جانے کی ہے ہوس روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا ارے ہٹ جاؤ سب شیر ترائی میں جائے گا بولے یہ بڑھے کے فوجے مخالف سے پہلواں دیکھا نہیں کبھی یہ ہٹے لشکر کرے گراں یہاں سب مردود کہتے ہیں یہاں سب ہیں روم و شام کے جنگ آزماں جواں ہاں آئیے تو کھینچ کے تیغے شرف شاں بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں گھاٹ کے سر پھینک دیں گے نہر میں خنجر سے کاٹ کے الٹی علی کے شیر نے بھی آستی دھر قبضے پہ ہاتھ ادھر گیا کانپی زمین ادھر ظاہر ہوا جلال جہاں آفریں ادھر آیا جلال میں اسد خشمگیں ادھر صف پر گری جو صف تو پیادے سوار پر گویا علی نے ہاتھ رکھا ذوالفقار پر شمشیر زن کے ہاتھ میں دستے خدا کا زور پہنچا تھا ہاتھوں حاجی تھے مرتضیٰ کو زور کسب الغضب کی قہر کی ضربت بلا کا زور نعرہ یہ تھا کہ مجھ میں ہے مشکل کشا کا زور مرحبا اتنی فوج میں ایک نام اور نہیں کیسے کھلے یہ دور کہ خیبر کا در نہیں دیکھا فون کر دو کہ 8 بجے مولانا آئے ہیں کل ہاں
کیا ٹائم ہے؟ آئے ہیں تم نے خبر دیکھ؟ ہاں قلعے کا 8 بجے بیٹھ گئی ہے. ہاں جب وہ بیٹھ گئی ہے تب مجمع آئے گا. تو فون کر بابا سے بلند نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. حسرت رہی وغا کی دل حق پسند کو، اور کھولا نہ ایک نے میرے نیک بند کو. پستی پلاؤں اور سے اس سر بلند کو، اور خندق میں امر ہو تو اڑاؤں سمند کو. 2 ٹکڑے کر دوں رستم دستاں سے گیو کے، اور پٹکے میں باندھوں مثلالی ہاتھ دیو کے. جم کر لڑو صفوں کی صفائی تو دیکھ لو، گردن کی اور سروں کی جدائی تو دیکھ لو. ابن علی کی قلعہ کشائی تو دیکھ لو، پیاسے مسافروں کی لڑائی تو دیکھ لو. سرسبز ہوں میں تیغ ددم خرو رہے، اور تم کو ہوس رہے نہ مجھے آرزو رہے. محمد علیہ محمد. حسرت رہی وغا کی دل حق پسند کو، اور کھولا نہ ایک نے میرے نیزے کی بند کو. پستی پلاؤں اور سے اس سر بلند کو، اور خندق میں امر ہو تو اڑاؤں سمند کو. 2 ٹکڑے کر دوں رستم دستاں سے گیو کے، اور پٹکے میں باندھوں مثلالی ہاتھ دیو کے. جم کر لو صفوں کی صفائی تو دیکھ لو، گردن کی اور سروں کی جدائی تو دیکھ لو. ابن علی کی قلعہ کشائی تو دیکھ لو، اور پیاسے مسافروں کی لڑائی تو دیکھ لو. سر سبز ہوں میں تیغ ددم خرو رہے، اور تم کو ہوس رہے نہ مجھے آرزو رہے. ہر بار رن پر رن پڑے ایسی نبرد ہو، ہنگامہ گرم ہو کے نہ بازار سرد ہو. تھرائے آسماں رخے خورشید زرد ہو، بڑھنے نہ دو مجھے جانوں کے مرد ہو. بالائے دوش مشقے تلوار ہاتھ میں، دریا گھاٹ لیتا ہوں 2-4 ہاتھ میں. یہ سن کے وہاں کی فوج سے ایک پہلواں بڑھا، گویا کہ جھومتا ہوا پیلے دماں بڑھا. ندا بڑھا ادھر سے نشان بڑھا. پنجا اٹھا کے شہد پر شیر شیاں بڑھا، اور دیکھا جو نعرہ مار کے اس بد خصال کو، سمجھے یہ سب اسد نے دبوچا خدا کو. نیزا ادھر سے بسط کر فر تلا، مادھا ادھر جو بند شقینے ادھر کھلا. ہوتا ہے کیا 1000 کرے فوج غلغلہ، یہ موج بحر قر او پانی کا بلبلا. تھی چوٹ پچو چوٹ تکاں پر تکاں تھی، نیزے میں نوک تھی نہ کلائی میں جان تھی. جوڑا بچا کے سر کو ستمگر زہر سے تیر، تھر آ رہا تھا شورے بگیرو بدا سے تیر. زخمی ہوا نہ صدر نہ گزرا ذرا سے تیر، گوشے کما کے کٹ گئے چھوٹا گرا سے تیر. شردت خطا یہ کیا ہوئی شردر شرید، گوشے سے وار میں نہ کما تھی نہ تیر تھا. ظالم پکارا تول کے پھر گرد گاؤ سر، اس کی ہوا لگے
تو سلامت نہ پاؤ سر، ممکن نہیں کہ خاک پر گر پر اٹھاؤ سر، ہاں نور چشم حیدرے صفدر بچھاؤ سر، رستم پہلواں ہو تو جی اس کا چھوٹ جائے، ایک اس کی ضرب میں کمرے کو ٹوٹ جائے، ایک اس کی ضرب میں کمرے کو ٹوٹ جائے۔ درود پڑھیے گا صلی اللہ محمد علی محمد، اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر سلوات، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ مارا جھپٹ کے گردے گراں روح سیاہ نے، روکا سپر ضرب کو دی پناہ نے، پکڑی کلائی ہاتھ سے بازو شاہ نے، چھوٹی نہ لاغ نور کیا روح سیاہ نے، نقصان جامی دست درازی کے ساتھ ہو، اور چھوڑے نہ گرد کو نہ بازو نہ ہاتھ ہو، جب پھٹ کے انگلیوں سے ٹپکنے لگا رو، پہنچا صدا کو میں یہ پکارا وہ کین اجو، بولے یہ ہاتھ چھوڑ کے عباس نے خو، اب کی جو نہ لاؤزنی میرے روبرو، تو ہاتھ جوڑتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے، تو منہ موڑتا ہوں میں، سید زموں سمجھ کے تجھے چھوڑتا ہوں میں، یہ گھاٹ چھین کر ہمیں بھرنی ہے مشق آپ، تڑپا رہا ہے قلب کو بچوں کا اضطراب، تلوار جلد کھینچ لے او خان ماں خراب، رکتا ہے کیوں لڑائی کا ہو فیصلہ شتاب، مشکل کشا کی تیغ کا یہ فیض عام ہے، جب چار ہاتھ چل گئی ساتھ تمام ہے، جب صلی اللہ محمد علی محمد، جب اس طرح سے چل گئے تیغے دباں کی بات، تیغے ددم کو تول کے آیا و ناکار، رد کر کے چند وار صدا دی کہ ہوشیار، تلوار سر پر آئی کہ مرحب پر ذوالفقار، سب قول چار آئینہ والوں کا دنگ تھا، سر تھا نہ صدر تھا نہ کمر نہ بندہ، دو ہو کے منہ کے بھر جو گرا وہ ستم شار، پتھر نگو گیا تو دوزخ خوناب کار، اب بات سوئے نہر بڑھے مارے کارزار، نیزے اٹھا کے یہ کہنے لگے سوار، وہ آپ کی بھی تیغ میں آفت کا کاٹ ہے، پڑھیے ذرا سمجھ کے تیغوں کا گھاٹ ہے، غازی پکارا بڑھ کے ہمارے قدم ہٹیں، تیغیں ہٹیں علم سلامی نشاں ہٹیں، ممکن نہیں کہ صاحب سیف و قلم ہٹیں، دریا سے تم ہٹو یہ نہ ہوگا کہ ہم ہٹیں، سر کے نہیں قدم کبھی آگے بڑھے ہوئے، اترے ہیں شیر پیر کے دریا چڑھے ہوئے، آدھا جبے سنبھال کے تلوار گھاٹ پر دوسرا نام علی سا نہ ابھرتے دیکھا، دوسرا نام علی سا نہ ابھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا، یا علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ہم نے ایک دن سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا، باواز بلند صلوات۔ جلتے علی سے کیوں ہو کرامات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے تو اوقات دیکھ کر، باواز بلند صلوات۔ عیسیٰ ابن مریم نے
مردوں کو زندہ کر دیا، ایک دو کا ذکر کیا بہتوں کو زندہ کر دیا۔ انفرادی اور قومی فائدوں میں فرق ہے، فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا، فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا۔ حسین بولے کہ چشمائے علی اصغر کی مناسبت سے 4 مصر اور زحمت تمام۔ حسین بولے کہ بانو کی جان بولے گا، یہ کم سنی میں بسد آن بان بولے گا۔ امام وقت کے ہاتھوں پہ اس کو آنے دو، میرا صغیر 72 زبان بولے گا۔ باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ڈیڑھ گھنٹہ تک کے عادی ہیں یہ۔ آپ پہلے ہی ڈرا دے رہے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والجنۃ للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، ایام عزائے فاطمیہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، البتہ یہ مجلس اسی ایام سے منسوب ہے۔ عزیزوں، وقت بہت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن یہ چاہوں گا کہ میں جتنا وقت لے رہا ہوں اس میں آپ توجہ ضرور دیں، اور اس
مجلس میں، اس نشست میں ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد محبت ہے، مودت ہے۔ اب جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کس درجے کی ہے، اور جو اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کس درجے کی ہے۔ اور جس وقت ہم اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم خود اپنے دعوے کو کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں گے کہ اللہ اہل بیت نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کچھ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ اس مجلس میں، اس نشست میں محسوس کریں گے کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ تک لگا نہیں سکتے۔ آپ خود، ابھی میں چند مثالیں خدمت میں آپ پہ پیش کروں گا، چند واقعات پیش کروں گا، آپ محسوس کریں گے۔ سب سے پہلی مثال بنا کسی تمہید کے، ہمارے اور آپ کے آخری رسول رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا آخری وقت آیا اور آپ کے پاس اللہ نے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ اب حبیب کے دیدار کا وقت آ چکا ہے۔ جناب جبرائیل آسمان سے چلے اور آ کر رسول خدا سے کہتے ہیں کہ اے رسول خدا، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو آمادہ کر دیا ہے، اب آپ اس دنیا کو چھوڑیے اور اس جنت کی طرف بڑھیے۔ اگر ہم اس مقام پہ ہوں کہ ہم کو اللہ کی طرف سے آفر مل جائے کہ اب دنیا کو چھوڑ کے جنت میں جانا ہے، تو ہم بغیر کسی بات کو سوچے ہوئے ہم سیدھا لبیک کہہ دیں گے کہ چلو جنت ٹھیک ہے، ساری مشکل ہم جھیل رہے ہیں، جب جنت کا وعدہ مل گیا تو چلتے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بات ہے، لیکن رسول خدا نے کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، محسوس کیجیے گا۔ رسول خدا نے کہا ہم کو جنت نہیں چاہیے، اللہ سے کہو کوئی اور بشارت دے۔ جناب جبرائیل اللہ کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ کی رحمت میری طرف چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر سلوان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات کے لیے ایک جملہ عرض کرنا کہ رسول خدا خود رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین جس ذات کو اللہ کی رحمت کہتے اسے مولا کائنات کہتے ہیں، کہ لگتا ہے آج اللہ کی رحمت چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ دوسرے مقام پر تاریخ نقل کرتی ہے کہ رسول خدا نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد ایک تشت منگوایا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے رسول خدا تم مولا کائنات کے ہاتھوں کو دھلاؤ۔ ذرہ برابر تکبر نہیں ہے، کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں خوشی سے علی کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر رسول خدا نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پانی مولا کائنات کے ہاتھ پہ تو آ رہا تھا لیکن ہاتھ سے نیچے تشت میں نہیں جا رہا تھا۔ تمام اصحاب پریشان ہو گئے کہ رسول خدا آپ پانی مولا کائنات کے ہاتھوں پہ تو ڈال رہے ہیں، مولا کائنات کے ہاتھ پہ لگ کر مس ہو کر وہ تشت میں نہیں گر رہا۔ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ چونکہ وہ پانی مولا کائنات کے ہاتھوں سے لگ گیا، وہ پانی اتنا متبرک ہو گیا، اتنا معتبر ہو گیا کہ فرشتے اس کو گرنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب ایک پانی، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب ایک پانی، صلوات پڑھیں محمد و محمد پر، جب ایک پانی کا قطرہ مولا کائنات کے ہاتھوں سے مس ہو جائے تو وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ فرشتے آ کر اسے اٹھا کر لے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا دل محبت اہل بیت سے مس ہو جائے گا
جب اس دل میں مولا کائنات کی محبت آ جائے گی تو یہ دل کتنا معتبر ہو جائے گا. اور تاریخ نے بھی دیکھا کہ اتنا معتبر ان لوگوں کا دل ہو گیا کہ جب وہ خون میدان کربلا پہ گرا تو وہ خاک جو کھانا حرام تھی وہ حلال ہو گئی اور خاک شفا بن گئی. کہ اس سے یہ پوری پاور، پوری طاقت صرف اور صرف محبت کی ہے، صرف محبت کی ہے. تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے اسی محبت کے لیے مرتے ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا لیجئے، شیعوں کی جو تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے محبت کی بنا پر. ورنہ اگر نفاق ہوتا، سامنے کوئی تلوار لے کے آتا تو انسان خود بخود پلٹ جاتا کہ ہم نہیں مانتے. لیکن شیعہ ایسا نہیں تھے. شیعہ جو سچا شیعہ تھا وہ یہ تھا کہ تم چاہے میری زبان کاٹ دو، میں دار پہ جا کر مولا کائنات کے فضائل بیان کروں گا. تم چاہے میرے بیٹے کو مار دو، میں اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنے بیٹے کی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں مولا کائنات کی محبت قربان نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو شیعوں کی روش رہی ہے تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی شے کا نام محبت ہے. دیکھو اگر تمام چیزیں قربان کرنی پڑ جائے تو قربان کر دینا، لیکن محبت اہل بیت کو قربان نہ کرنا. زہیرقین کی بہترین مثال، زہیرقین بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، جائیداد تھی، زمین، پیسہ، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن جب ایک مرتبہ امام حسین کا دیدار کر لیا، ایک مرتبہ دیدار کیا. اچھا، اس سے جناب زہیر کی سیرت سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان مولا کی ایک مرتبہ زیارت بھی کر لے خلوص سے تو پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے. جناب زہیرقین ایک مرتبہ دیدار کر کے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بیوی کو طلاق دیتا ہوں. اچھا، وہ بیوی بھی دیکھیے کتنی بہترین بیوی، کتنی مومنہ بیوی. وہ پریشان نہیں ہوئی بلکہ خوش ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری زوجیت میں ہوتی اور تم مجھے کربلا آنے سے منع کر دیتے تو تم شوہر تھے، تمہارا حکم ماننا میرے پر واجب تھا، لیکن اب تم نے مجھے طلاق دے دیا ہے تو میں اپنی خوشی سے جا کر جناب زینب کے ساتھ شریک ہو جاؤں گی. یعنی ہر اعتبار سے اہل بیت کے اوپر قربانی دینا. جناب زہیرقین نے کیا کیا؟ امام حسین کے لیے اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیا. اور اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے عزیزوں، اتنا عظیم رتبہ دے دیا ہے کہ جہاں ہم معصوم کا تذکرہ کرتے ہیں وہی جناب زہیر کا تذکرہ کرتے ہیں. شہزادیہ کونین، چونکہ ہمارا اصل موضوع محبت ہی ہے، شہزادیہ کونین کی محبت دیکھیں، ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہ. میں نے ابھی عرض کیا کہ جب پانی مولا کائنات کے ہاتھ سے مس ہو جاتا ہے تو قیمتی ہو جاتا ہے. تو جب یہ فرش اعلیٰ بچھتی ہے تو اس پر شہزادیہ کونین تشریف لاتی ہیں، تو اس فرش اعلیٰ کی کیا قیمت ہوگی. اسی بنا پر روایت ہے کہ جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو اس فرش اعلیٰ سے ایک نور پھوٹ کر آسمان کی طرف جاتا ہے. فرشتے جو نور کے بنے ہوئے، وہ فرشتے جب اس نور کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ، ہم نے ایسا نور تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ نور کہاں سے جلوہ فکر ہو رہا ہے. تو اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس وقت زمین پر کچھ لوگ بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اس ذکر کی برکت ہے کہ وہ نور زمین سے نکل آسمان تک جا رہا ہے. اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں مجلسیں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ نور صرف مسجد تک نہ رہ جائے. اگر وہ نور چاہیے تو اپنے گھر میں بھی مسجد فرش اعلیٰ بچھائیے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. اور یہ خود اہل شہزادی کی محبت تو ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگ ہیں، لیکن جب ہم انہی شہزادی کے بیٹے پر آنسو بہا دیتے ہیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا، دیکھیں امام حسین کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں کہ اگر امام حسین کے اوپر کوئی آنسو بہا دے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان گنہگار ہو اور وہ آنسو بہائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں. یہ امام حسین کے بارے میں حدیث ہے. اب والدین کے بارے میں حدیث کو دیکھیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالے، کچھ نہیں کیا اس نے، صرف خوشی کے محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو حدیث میں ہے کہ اللہ اسی وقت اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی اپنے والدین کے چہرے کو خوشی سے دیکھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اس بات کو تو قبول کر لیتے ہیں
آگے بڑھیے، وضو کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دے تو اللہ اس بسم اللہ کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس حدیث پہ اشکال کسی کو نہیں ہے، سب قبول کرتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنسو بہا دیا جائے امام حسین پر اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے. عزیزو کیوں نہ بخشے اللہ؟ امام حسین نے کیا نہیں کیا؟ تو شہزادیہ کونین کی محبت یہ ہے کہ شہزادیہ کونین کہتی ہیں کہ جو شخص بھی میرے لال پر گریا کرے گا، میں مصائب میں نہیں آیا لیکن میں محبت محسوس کریں، آپ بس اس مجلس کا محصل محبت ہی ہے. آپ اگر اس چیز کو محسوس کر لے جائیں اور اس کو محفوظ رکھ لیں تو ہم خود اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے، اور جب ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے. عزیزو سب لوگ سکون تلاش کرتے ہیں پیسے میں، گھر میں بڑا گھر مل جائے، زیادہ پیسہ مل جائے، کان مل جائے، جاؤ حشم مل جائے، بڑا رتبہ مل جائے، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومنے لگے، سوچتے ہیں اس میں سکون ہے. لیکن آپ پوچھ لیجئے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے، جس کے پاس بہت بڑا گھر ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے، جو بہت بڑے رتبے پہ اس کے پاس سکون نہیں ہے. سکون کس کے پاس ہے؟ سکون وہاں پر ہے جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو جائے اور انسان سچے دل سے اس ذکر کو پڑھے اور سن لے. وہ جو سکون انسان کو میسر ہوتا ہے وہ سکون انسان کو کوئی اور میسر نہیں ہوگا. اسی بنا پر آپ دیکھیں جب ہاتھ کٹ رہا ہے، پیر کٹ رہا ہے، پھر بھی انسان اہل بیت کو نہیں چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہل بیت کی سے مخصوص کر دیا. ہم قرآن نہیں پڑھتے مگر کب؟ جب کوئی مر جائے گا. اچھا انتہا یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، دوسروں کو بلا کے قرآن پڑھواتا ہے. جب سوال کریں آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. چھٹے امام کی حدیث ہے، امام نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا دو ہی صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ قرآن پڑھنا سیکھ چکا ہوگا یا وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کی اہمیت ہے یہ. اور خود شہزادیہ کونین کی محبت آگے بڑھی ہے تو یہاں تک مکمل ہو گیا. کب؟ اب انتہا محبت کی انتہا آپ دیکھیے گا. شہزادیہ کونین کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا میں، لیکن اب محسوس کریں محبت. پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بخار میں ہیں، دن بدن آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہیں اور کمرے میں جا رہی ہیں. اسما کہتی ہیں کہ شہزادیہ کونین اس کمزوری حالت میں بھی جب وہ گھر پہ گئیں اور کمرے میں جا کر مصلی پہ بیٹھی ہیں تو مصلی پہ بیٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، کہنے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو یہ میرے امام حسن امام حسین جو میرے دو بیٹے ہیں یہ میرے اوپر گریا کریں گے. میں تجھے امام حسن اور امام حسین کے آنسوؤں کا واسطہ دیتی ہوں، آنسوؤں کا واسطہ دیتی ہوں کیونکہ تو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بخش دینا. کیا انتہا ہے محبت کی. اس مقام پہ بھی جا کے اگر فکر کر رہی ہیں جہاں پر پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، بخار میں ہیں، واسطہ کس کا دے رہی ہیں؟ امام حسن امام حسین کے آنسوؤں کا واسطہ کہ تو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بخش دینا. یہ محبت ہے شہزادیہ کونین کی. امام حسن کے بارے میں آ جائیے، بہت ساری امام حسن کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ جب صلح ہو چکی تو امام حسن ایک اونٹ کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. تو سوال کیا کسی نے کہ مولا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس اونٹ کو آپ اپنے سے دور نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو امام حسن نے کہا تھا کہ اس اونٹ کے اوپر کچھ فائلز ہیں، کچھ دفتی ہیں، اور اس دفتی میں ہمارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جب یہ شیعوں کے نام مجھ سے قریب ہوتے ہیں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے شیعوں کے نام مجھ سے دور ہو جائیں، لہٰذا میں انہیں اپنے قریب رکھتا ہوں. یہ محسوس کیا آپ نے، یعنی ہمارے امام وہ ہیں جو ہمارے نام کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں ہم اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم جب بھی برا کام کرتے ہیں ہم اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. امام حسن ہے جو ہمارا نام بھی دور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. امام حسین پہ آ جائیے، امام حسین کی محبت. امام حسین نے کہاں ہم کو یاد کیا ہے، کتنے لاشیں اٹھا چکے ہیں، لیکن جب آخری ملاقات کو آئے ہیں تو چوتھے امام سے کہتے ہیں کہ بیٹا سجاد جب تم مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. یہ اہل بیت کی محبت ہے عزیزوں. شہزادیہ کونین کی محبت. دوسرے مقام پہ حدیث سے ملتا ہے، ایک ساتھ پڑھیں محمد وآل محمد پر.
دوسرے مقام پہ حدیث سے ملتا ہے کہ جب شہید قونین کو بتایا گیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس وقت شہید قونین نے سوال کیا تھا کہ رسول خدا آپ میرے لال کے رونے والے کو کیا دیں گے؟ یعنی آپ بھی دیکھیں خود کہ اس مقام پہ بھی فکر کس کی کر رہی ہے، بات کس کی ہے، ان کے بیٹا شہید ہونے والا ہے، لیکن اس مقام پہ بھی جو ہمارے حسین پہ روئے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس وقت بھی رسول خدا نے کہا کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اب میدان قیامت اب معمولی سمجھتے ہیں قیامت ایسی شے کا نام ہے، آپ اگر پورے احادیث اور قرآن میں چلے جائیں کہ قیامت جب رونما ہوگی تو فرشتے چیخ مار رہے ہوں گے اس ہولناک ماحول کو دیکھ کر کہ اللہ یہ کیسا ماحول ہے۔ وہاں پر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، انتہا وہاں پر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ یعنی انسان اس دنیا کی سب سے زیادہ اچھی محبت، مستحکم محبت یہاں پہ دم توڑ دے گی، لیکن اگر کوئی محبت ہمارا سہارا بنے گی تو وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ صلی اللہ یعنی قیامت جہاں پر جو انسان کو تکلیف ہوگی سب سے زیادہ، ڈر ہوگا سب سے زیادہ، ہولناک سب سے زیادہ، وہاں پر اگر کوئی مددگار ہمارا ہوگا، کوئی معاون ہوگا تو وہ اہل بیت کی محبت ہوگی۔ سب چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے، لیکن اگر سچی محبت اہل بیت کی ہوگی تو شہزادی قونین تشریف لائیں گی۔ کس حال میں تشریف لائیں گی؟ نور کی سواری ہے، اور ایسا نور ہے کہ جب وہ سواری وارد ہوگی تو سارے اہل محشر میں نور پھوٹ جائے گا، اور وہاں پر سوال کیا جائے گا، حکم آئے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اب جب نگاہیں نیچی ہو گئی یہاں کی کیا کہتے ہیں شہزادی قونین، بہت طویل روایت ہے، میں شارٹ کر کے آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ شہزادی قونین وہاں پر کیا کہیں گی کہ اللہ میں آج اہل محشر پر اپنی فضیلت کو عیا کرنا چاہتی ہوں، یہ لوگ جانیں کہ میری فضیلت کیا ہے۔ اور کیسے بتائیں گے؟ اللہ کہے گا کہ تم آپ کیا چاہتی ہیں؟ شہزادی قونین کہیں گی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے چلے جاؤں۔ یعنی اگر شہزادی اپنا رتبہ بھی بتانا چاہ رہی ہیں، اپنی فضیلت بھی بتانا چاہ رہی ہیں، تو ہماری شفاعت کے ذریعے سے بتا رہی ہیں۔ یہ شہزادی قونین کی محبت ہے۔ لیکن زمانے نے کیا کیا؟ اتنے محبت کرنے والے اہل بیت اللہ نے دیے تھے کہ جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی پھر بھی وہ فکر کر رہے ہیں تو امت کی فکر کر رہے ہیں۔ قیامت آ گئی پھر بھی اہل بیت فکر کر رہے ہیں تو امت کی کر رہے ہیں۔ گنہگار ہو گئے پھر بھی اہل بیت فکر کر رہے ہیں تو امت کی کر رہے ہیں۔ لیکن یہی امت ہے آگ لے کر اس دروازے پہ کھڑی ہے جس دروازے پر رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پہ کھڑی ہے کہ جس دروازے پر امام حسن امام حسین کھیلا کرتے تھے، اس دروازے پہ کھڑی ہے کہ جس دروازے پر حدیث کسا کا نزول ہوا تھا۔ عزیزوں، چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آخر کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات غسل دیتے وقت چیخ مار کر رو رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ بس آپ مسائل محسوس کریں، میں آپ کی رحمت تمام کروں۔ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ مولا نے دو ایسے زخم دیکھے تھے کہ جو زخم دیکھ کر آپ تاب نہ لا سکے، اور جب ان زخموں پر آپ کی نگاہیں پہنچی ہے تو بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے ہیں، اور مولا نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ سوال کرنے نے سوال کیا کہ مولا پہلا زخم کون سا زخم تھا؟ مولا نے کہا کہ پہلا زخم جب غسل دینا شروع کر رہے تھے تو مولا کی نظر شہزادی کے ہاتھوں پر پڑی، اور جب ہاتھوں پر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس ہاتھوں پر تازیانے کے لگنے کے نشان ہیں۔ عزیزوں، جب جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، دروازہ گرنے سے پہلے شہزادی قونین کے دونوں ہاتھ سلامت تھے، دونوں ہاتھوں میں تسبیح پڑھ سکتی تھی، لیکن جب دروازہ گر چکا تھا تو تاریخ لکھتی ہے کہ صرف ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اس کا راز اب عیا ہوا۔ ارے عیا اس لیے ہوا کہ جب شہزادی قونین نے ہاتھوں کا سہارا لیا تھا تو ایک لئیم نے ساری طاقت سے ایسا تازیانہ مارا، شہزادی کے ہاتھوں پر لگا، شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ارے اب اس ہاتھ سے
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما بعمره. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رمان سیدہ میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خاص دعا ہے ہم سب کو زیارت امام حسین شفاعت امام حسین نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیان حیدر قرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ خاص دعا ہے منتقم خون زہرا منتقم خون محسن امام عصر اجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. رہ گئی تڑپ کے مامتا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. بہن کر رہی ہے فاطمہ ہائے تشنا لب پسر میرا رن میں ذبح کر دیا گیا. خون رلا رلا کے بے خطا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. ایک بوند آب کی مل سکی نہ وقت آخری تشنا لب کی پیاس نہ بجھی. خشک حل خشک نہیں رہا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. قتل ہو رہا تب وطن سامنے کھڑی تھی ایک بہن پیٹتی تھی سر بسد میں ہن کچھ نہ کر سکی وہ غم زدہ کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا. دل دہل گیا ذہن گئی شہ کی 4 سال لاڈلی خاک گھر زمین پر گری
ظالموں میں شور جب ہوا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا لاش القمہ بے شیر کی اس گھڑی طرف کے رہ گئی شمر نے چلا کے جب چھری مسکرا کے سب سے یہ کہا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا شور ہے قیام لوٹ لو قید کر لو اہل بیت کو کھل کے ان پہ ہر ستم کرو ان کا اب کوئی نہ نہیں رہا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا دختر حسین رو پڑی جب یہ پوچھنے لگا شکی اب تو یتیم ہو گئی کون اب تجھے بچائے گا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا اے ندیم حشر ہے باپا خاک رہے ہیں مصطفیٰ اور اب رہے ہیں مرتضیٰ کانپتی ہے عرض نینوا کٹ گیا حسین کا گلا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کٹ گیا حسین کا گلا صلوات بر حسین لعنت بر یزید السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم والا جدک وابک والا امک واخیک السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسراء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ایھا الامام الغریب ایھا الامام المظلوم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحبنا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک سهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ